بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے حد نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بہت سے نوکر چاکر، مال و دولت اور ڈھیر سارے مویشی موجود تھے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وسیع پیمانے پر جائیداد کا مالک بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کا کاروبار دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، اسی لیے وہ کاروباری معاملات میں بھی بے حد کامیاب انسان تھے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں اور آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اس دور میں ہر کوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ میل جول بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ آپ ایک خوبصورت، نوجوان اور مالدار انسان تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ ان سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی ایک بہترین مثال قائم کریں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائشیں شروع کی تو سب سے پہلے ان کا تمام کاروبار بند ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام فقیری کی زندگی کو پہنچ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولاد ان کے سامنے وفات پا گئی، جس میں ان کی 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے، اور ان کے تمام مویشی جو بے شمار تھے، وہ تمام جانور بھی مر گئے۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی وہ بیماری اس قدر شدید تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی محروم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار اور لاغر ہو چکے تھے کہ وہ بالکل معذور ہو چکے تھے۔ اس بیماری اور لاچاری کو دیکھ کر ان کے تمام دوست اور رشتہ دار ان سے دور ہو گئے، کیونکہ ان سب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مرض کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کی بیوی آپ کی بے حد وفادار تھی، وہ آپ کا بہت خیال رکھتی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور نہلاتی۔ آہستہ آہستہ ان پر ایسا وقت بھی آ گیا کہ ان کے گھر کا تمام ساز و سامان ختم ہو گیا، ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سوچا کہ انہیں لوگوں کے گھر کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے کچھ پیسے ملیں جن سے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوائی اور کچھ کھانا خرید سکیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش 3-4 ماہ نہیں بلکہ پورے 12 سال تک قیامت بن کر ان کے اوپر سوار رہی، لیکن اللہ کے اس نبی نے کبھی کسی سے کوئی شکایت یا شکوہ نہیں کیا اور وہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، مدد مانگیں، وہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی کا دور کتنے سال دیکھا ہے؟ اس نے کہا 80 سال۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ہوں اتنا عرصہ بیماری اور تندرستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا، کیونکہ جس طرح میں نے 80 سال اتنی خوشحالی اور سکون سے گزارے ہیں، اتنے ہی سال اس بیماری اور تنگ دستی میں گزار لوں گا۔
یہ سن کر آپ کی بیوی نا امید ہو گئی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے تو ان کی تمام آزمائش ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جن گھروں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کام کرتی تھی، انہوں نے بھی کام کروانے سے انکار کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان کے گھر نہ آ جائے۔ پھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ عالم دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوا۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں بیمار ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے، میں اس آزمائش کی حالت میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو بس تو ہی بہتر جاننے اور سمجھنے والا ہے، تو ہم پر اپنا کرم اور رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان پر دی جانے والی آزمائش کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے بے پناہ پانی پھوٹ پڑا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کی ظاہری بیماریاں ختم ہو گئیں، اور جب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے جسم سے تمام اندرونی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پہلے جیسے صحت مند ہو گئے جیسے وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر واپس آئی تو آپ کو دیکھ کر پہچان نہ پائی اور پوچھنے لگی کہ کیا آپ نے میرے بیمار خاوند کو دیکھا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم، جب میرے خاوند بھی صحت مند اور تندرست تھے تو وہ بالکل آپ کی طرح تھے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے حیران ہو کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی ایوب ہوں۔ آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہماری آزمائش ختم کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ پاک کی آزمائش پر بے انتہا صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دوبارہ سے اولاد عطا کی، ان کو مال و دولت سے بھر دیا اور ان کی زندگی میں تمام خوشیاں ان کو واپس لوٹا دی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے بھی ایسے کتنے موقع ملے کہ وہ اگر اپنے رب سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہ کرتے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے جب بھی صبر کی مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔